السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 212 اس کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو پیچھے سے جو ذکر چلا آ رہا ہے، جو لوگ صرف اور صرف ان کا فوکس دنیا کی زندگی کے اوپر ہوتا ہے، پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا فوکس دنیا کے اوپر بھی اور آخرت کی جو دائمی جو مستقل فوائد ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں بات چلی آ رہی ہے۔ اب یہاں پر جو لوگ صرف اور صرف دنیا کا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے اوپر، دنیا کے مفاد کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے، ان کے متعلق قرآن کریم بتا رہا ہے ان کی روش، ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے۔ کہتا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ کہتا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، یہ کفر سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کفر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے قوانین کا انکار کرنا۔ اس کے قوانین کہاں پر ہیں؟ قرآن کے اندر۔ تو قرآن کے قوانین کو چھوڑ کر اپنے مسلک کے جو قوانین ہوتے ہیں، اپنے مذاہب کے جو ان کی قوانین ہوتے ہیں، ان کی روح سے زندگی گزارنا، ان کی روح سے اسٹیٹ کا نظام بنانا، ان کی روح سے اداروں کے نظام بنانا، تو اپنا جو ضابطہ حیات ہے، مذہبی قوانین کے تابع کرنا۔ اس میں اللہ کے قوانین بے شک وہ نام بھی لیتے ہوں، لیکن عملاً جو قانون نافذ ہو وہ ہو مذہب کا قانون، تو یہ کفر ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ زُيِّنَ لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی مزین ہو جاتی ہے، ان کو دنیا کے مفاد بڑے ہی خوشنما لگتے ہیں۔ مزین کا مطلب ڈیکوریٹ ہو جانا۔ تو کہتا ہے کہ انہیں پھر دنیا کے جو مفاد ہیں وہ بڑے خوبصورت بن کر دکھائی دیتے ہیں۔ انہی کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر جائز ناجائز ذرائع کو استعمال کرتے ہیں، بائی ہک اور کروک ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں جتنے بھی دنیا کے فوائد یا مفاد ہوتے ہیں وہی اصل ہیں، ان کے لیے وہ ساری سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کفر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے قوانین کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پھر ان کی روش کیا ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی اب یہ دیکھیں، جو لوگ قوانین کو وائلیٹ کر کے بائی ہک اور کروک ویلتھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وقتی طور پہ تو ان کے پاس ویلتھ آ جاتی ہے، ان کا سوشل سٹیٹس بھی بڑا ہائی ہو جاتا ہے، ان کا دنیا کے لحاظ سے مقام اور مرتبہ بھی بڑا ہائی ہو جاتا ہے، وہ سیاسی اقتدار بھی حاصل کر لیتے ہیں، ان کے پاس مال و دولت بھی آ جاتا ہے، وہ بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز ہو جاتے ہیں۔ یہ وقتی طور پر ہوتا ہے، کہتا ہے وقتی طور پر تو ٹھیک ہے، ایسا ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر ان کی جو روش ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ پھر جو لوگ ایمان لائے ہوتے ہیں، ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ جو لوگ اللہ کے قوانین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ کہ ان کے پاس دولت اقتدار بہت زیادہ آ جاتا ہے، تو اس دولت اور اقتدار کی نشے میں وہ پھر ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو قانون کی پاسداری کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے قوانین کی روح سے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قانون کی روح سے جب آپ سٹرگل کرتے ہیں تو اتنی دولت اور اتنا اقتدار یکدم نہیں آ سکتا۔ دولت اور اقتدار کا یکدم اور زیادہ مقدار میں جو حصول ہے وہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ بائی ہک اور کروک اس کو حاصل کرتے ہیں، یعنی اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ جائز ناجائز کیا ہے، بس دولت اور اقتدار آنی چاہیے۔ کیسے آ رہی ہے؟ جائز طریقے سے آ رہی ہے یا ناجائز طریقے سے آ رہی ہے، اس کا خیال نہ رکھا جائے تو وقتی طور کے اوپر تو بہت دولت حاصل ہو جاتی ہے، وقتی طور پر تو پھر بہت زیادہ اقتدار حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں پھر ان کی روش کیا ہوتی ہے کہ جو لوگ
جائز ناجائز کا خیال رکھتے ہیں، قوانین کی پاسداری کرتے ہیں، قانون کو فالو کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے پاس تو اتنا یکدم دولت اور اقتدار ان کو حاصل نہیں ہو سکتا، وہ تو گریجولی پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اتنی دولت اور اقتدار بائی ہک اور کروک آ جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پھر جو لوگ قانون کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو دولت مند جو ناجائز طریقے سے جنہوں نے دولت اور اقتدار کو سمیٹا ہوتا ہے، وہ پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ چیز ہوگی۔ اور یہ دیکھ لیں، یہ جو قرآن کریم ہزاروں سال پہلے جو بات کر رہا ہے، کیا اس معاشرے میں یہ بات صادق آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، سچی ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اور آگے کہتا ہے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، جائز ناجائز کا جو لوگ خیال نہیں رکھتے، تو وقتی طور پر وہ بے پناہ دولت اور اقتدار تو حاصل کر لیتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بھی فائز ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھو یہ کہ رزلٹ کیا ہے، اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اینڈ رزلٹ کو دیکھنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جتنے بڑے بڑے سمگلر ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑا دولت آ جاتی ہے، بڑا پیسہ آ جاتا ہے، لیکن ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جب پکڑے جاتے ہیں تو دیکھا پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو یہ چیزیں عارضی طور پر ہیں، لیکن ان دی لانگ رن نہیں ہے۔ اینڈ رزلٹ دیکھنا چاہیے کہ اینڈ رزلٹ کیا ہوگا۔ اب وہ کہتا ہے اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ یہ جنہوں نے جائز اور ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا ہے مال و دولت اقتدار، کہتا ہے یہ تو ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ تو ختم ہو جائے گا۔ جب یہ پکڑ میں آئیں گے، قانون کی پکڑ میں، تو پھر یہ ان کا برا حال ہو جائے گا۔ تو آگے کون بڑھیں گے؟ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ یوم القیامت۔ کہتا ہے کہ پھر یوم قیامت کو جن لوگوں نے اللہ کے قوانین کو فالو کیا ہوگا، اس کی وائلیشن نہیں کی ہوگی، اور اس چیز کا احساس رکھا ہوگا کہ اگر ہم اللہ کے قوانین کی وائلیشن کریں گے تو ہمارا انجام تباہ کن ہو جائے گا، وہ اس تباہ کن انجام سے بچنے کے لیے اللہ کے قانون کو فالو کرتے رہے ہوں گے، تو کہتا ہے کہ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ، تو پھر وہ یوم القیامت، کہ یوم قیامت کو بالآخر وہ فوقہم، ان سے وہ سپیریئر ہوں گے، ان سے وہ برتر ہوں گے۔ یہ چیز قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اینڈ رزلٹ کو دیکھو، وقتی مفاد کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ اینڈ رزلٹ کیا ہوگا۔ تو یہاں پر قرآن کریم کہتا ہے کہ یوم قیامت کو پھر یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے قانون کو فالو کیا ہوگا، جائز طریقے سے مال کو حاصل کیا ہوگا، اپنی ضروریات کو پورا کیا ہوگا، اللہ کے قوانین کو فالو کیا ہوگا، تو یہ پھر بالآخر قیامت کو یہ برتری پر ہوں گے، اوپر والے درجے پر ہوں گے۔ کن کے اوپر ہوں گے؟ جن لوگوں نے جائز اور ناجائز کا خیال نہیں رکھا ہوگا۔ تو یہ چیز اس کے اندر کہی جا رہی ہے۔ اور اگلا جو جملہ ہے اس آیت کا، وہ یہ کہتا ہے کہ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ تراجم اور تفاسیر جو ہیں اس کی روح سے بس یوں کچھ تصور دیا گیا ہے کہ اللہ جو ہے جیسے بادشاہ کو لہر آتی ہے، آپ کسی اپنے بادشاہ کی خوشامد کر کے اس کو آپ خوش کر لیتے ہیں، تو وہ پھر کوئی رولز ریگولیشن کو نہیں دیکھتا، وہ کوئی میرٹ کو نہیں دیکھتا، تو وہ پھر اس کو لہر آتی ہے اور وہ اس کو عطا کر دیتا ہے آؤٹ آف دا میرٹ۔ تو یہ اس طرح کا تاثر خدا کے بارے میں تفسیروں کے اندر، تراجم کے اندر قائم کیا گیا، جو صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اللہ جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب اس کو رزق دے دیتا ہے۔ یہ اس کے لفظی ترجمہ ہے، ایسا ہی بنتا ہے، تفسیر کے اندر بھی یہی ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ وَمَن يَثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ کہتا ہے کہ ذرے ذرے کے برابر جو عمل خیر ہے، ذرے ذرے کے برابر جو عمل شر ہے، تو ان کا تو ذرہ ذرہ وہ کہتا ہے ہمارے حساب میں ہے، اس کی روح سے وہ کاؤنٹ ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ ذرے ذرے کے حساب سے کیا جائے گا۔ تو یہاں پر بغیر حساب جو ہے، یہ قرآن کا انداز اسلوب ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا قرآن کی دیگر آیات کی روح سے۔ اور دیگر آیات جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عمل خیر کا ذرہ ذرہ اور عمل شر کا ذرہ ذرہ یہ حساب میں آتا ہے،
اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، ایک ایک ذرے کا حساب کیا جاتا ہے۔ تو اس کی روح سے پھر اس کا معنی کیا بنا کہ اللہ بغیر حساب جو ہے جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ کے قوانین کو فالو کر کے رزق کو حاصل کرتا ہے تو پھر اس کو جو رزق ملتا ہے وہ بڑی ہی کثرت سے ملتا ہے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ بغیر حساب کا مطلب ہوگا بڑی کثرت کے ساتھ پھر اس کو رزق ملتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے کسی کی آمدن محدود ہو تو وہ ایک ایک روپیہ جو ہے بڑا سوچ سمجھ کر خرچ کرے گا، یہ یعنی حساب کر کر کے کہ جو ٹاپ پرائرٹی کی جو چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں وہ لے لی جائیں، جو کم ضرورت کی چیزیں ہیں جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے وہ چھوڑ دی جائے، وہ نہ لی جائے۔ تو یہ بغیر حساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس وافر مال و دولت آ جاتا ہے تو پھر اس کو تھوڑا تھوڑا حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ ان چیزوں کو پھر بغیر حساب اپنی ضروریات کو پورا کر لیتا ہے۔ چھوٹا چھوٹا حساب رکھنے کی، چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے اس کو بلکنا نہیں پڑتا، تڑپنا نہیں پڑتا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، یعنی کشادگی، وسعت، رزق کے اندر وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے پھر یہ چیزیں اس کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے رزق دے دیتا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ کریں گے تو پھر معنی جو ہیں وہ بدل جائیں گے۔ تو قرآن کریم کا جو انداز اسلوب ہے وہ تصریف آیات کا ہے۔ تصریف آیات سے مراد یہ ہے کہ اس آیت سے ریلیٹڈ جو مضمون دوسری آیتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے تو ان کو جب ساتھ ملائیں گے تو پھر بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو جیسے وَمَن یَثْقَلَ ذَرَّةٍ خَیْرٍ یَرَہ وَمَن یَثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرٍّ یَرَہ۔ تو اس سے ہم نے آپ کو بات واضح کر دی قرآن کی دوسری آیت کی روح سے کہ بغیر حساب کا مطلب کیا ہے، کہ جو قوم بھی اللہ کے قوانین کو فالو کرتی ہے تو ٹھیک ہے، وقتی طور پر تو اس کو مال و دولت یا اقتدار فوراً حاصل نہیں ہوتا، وہ تو آہستہ آہستہ ہوتا ہے، گریجولی۔ تو جب اس قوم کے تمام افراد اسی طرح قوانین کی روح سے محنت کرتے ہیں، قوانین کو فالو کرتے ہوئے جائز طریقے سے رزق کا حصول کرتے ہیں، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے پاس پھر بغیر حساب یعنی رزق کی کثرت آ جاتی ہے۔ یہ اس کا معنی ہوتا ہے، رزق کی کثرت، اور یہ قوانین کو فالو کرنے سے ہوتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال اور دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ بازار سے کچھ ایسی چیزیں پرچیز کرتے ہیں تو اس کے اوپر دنیا جہان کے فائدے لکھے ہوتے ہیں، وہ اس میں کہ یہ بھی کر دے گی، اس سے یہ بھی فائدہ ہو جائے گا، اس سے یہ بھی فائدہ ہو جائے گا، ایکچولی اس سے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یا کوئی ایسی چیز آپ کرتے ہیں جو حفظان صحت کے اصولوں سے ہٹ کر کوئی میڈیسن لیتے ہیں، اس سے، جیسے اسٹیرائڈ ہے، اب اسٹیرائڈ سے فوراً آدمی بالکل تندرست ہو جائے گا، لیکن اس اسٹیرائڈ کے جو لانگ ٹرم جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس سے انسان کی صحت جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے۔ تو وقتی طور پر تو اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ان دی لانگ رن وہی چیز اس کے جسم کے اوپر نیگیٹو جو اثرات ہیں وہ مرتب کر رہی ہوتی، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، جس سے بالآخر اس کی صحت جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسی طرح یہ بھی ہے، قانون کی پاسداری کرنے سے مال و دولت اور اقتدار یکدم نہیں حاصل ہوتا، قوموں کی پراسپیرٹی یکدم حاصل نہیں ہوتی، قوموں کا عروج یکدم حاصل نہیں ہوتا۔ وہ کس طرح سے حاصل ہوتا ہے کہ وہ مسلسل متواتر قانون کے اوپر چلا جائے، محنت کی جائے، جائز طریقے سے کام کیا جائے، تو پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ رزق کی کثرت ہونے لگتی ہے، قوم خوشحال ہونے لگتی ہے۔ یہ ہے اس کے معنی۔ تو میں نے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی، امید ہے کہ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ یہ یوں نہیں ہے کہ اللہ آؤٹ آف دا میرٹ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، یہ میننگ بالکل غلط ہے۔ اللہ کا جو تصور جو قرآن پیش کرتا ہے اس کے بالکل خلاف ہے، اس کے بالکل خلاف ہے۔ اس دنیا میں بھی جو لوگ ناجائز طریقے سے مال و دولت اور اقتدار حاصل کرتے ہیں، وقتی طور پر تو وہ بہت اوپر ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب قانون کی گرفت پڑتی ہے تو وہ پھر دیکھیں معاشرے میں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو اینڈ رزلٹ قرآن کریم اس کے اوپر فوکس کراتا ہے
کہتا ہے یہ دیکھو کہ بالآخر نتیجہ کیا ہوگا. تو ہمارا جو جتنا بھی فوکس ہے وہ اینڈ ریزلٹ کے اوپر ہونا چاہیے. وقتی مفاد، وقتی فائدہ اس دنیا کا، اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. تو یہ آیت اس سینس میں بڑی اہم ہے. یہ لوگوں کے اندر قانون کی جو پاسداری ہے اس کا سبق دیتی ہے کہ ہر صورت قانون کی وائلیشن نہیں کرنی. کسی بھی صورت، کوئی بھی حالات ہوں، قانون کے اوپر چلنا ہے، قانون کو فالو کرنا ہے. وہ چاہے اللہ کا قانون ہو، چاہے ملکی قانون ہو، جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں. تو دونوں قسم کے قوانین کو فالو کرنا اور ان قوانین کی روح سے کسب معاش کرنا، یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اسی سے انسان جو ہے پراسپیرٹی حاصل کر سکتا ہے، جو صحیح معنوں میں پراسپیرٹی ہو سکتی ہے. امید ہے آپ قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ سوچیں گے، سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے اور حقائق کو سمجھنے کے قابل ہوں گے. شکریہ.